تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج جمعہ کا یہ لائیو بیان آسان اور مسنون نکاح کے عنوان پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، ہمارے اکابر علماء اکرام بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور امت مسلمہ کے موجودہ حالات کے پیش نظر انہوں نے خاص طور پر صدر محترم حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم اور میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم، ان کی ایما پر پورے مہاراشٹر کے اندر 10 روزہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ آسان اور مسنون نکاح 10 روزہ مہم کے اندر تمام علماء اکرام سے گزارش کی گئی ہے، ائمہ سے گزارش کی گئی ہے، خطبہ سے گزارش کی گئی ہے کہ 3 جمعہ مسلسل اسی عنوان پر امت مسلمہ کو مخاطب کیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے کہ نکاح کتنا آسان ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح سادگی کے ساتھ منعقد کرنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ نکاح کے بعد جو ایک نئی زندگی آتی ہے، اس زندگی میں کامیابی اور ترقی ہر کوئی چاہتا ہے، نیک اور صالح اولاد ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اگر ہماری نیتیں درست نہ ہو، ہم شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی کے گھرانے سے مال و دولت ہمارے گھر میں آ جائے، ہم شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری عزت اور شہرت بہت زیادہ ہونے لگے، ہم شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری خامیاں جو ہے خوبیوں میں تبدیل ہو جائے، ہمارے عیبوں پر پردہ پڑ جائے اور ہمیں بھی لوگ بہت بڑا سمجھنے لگے، تو یہ نیتیں جو ہے یہ اس کو درست کرنا چاہیے۔ یہ فانی دنیا کے اندر ہم جو نکاح کر رہے ہیں،
اس نکاح کے اندر جن چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ بنیادیں جو ہے بہت کمزور ہے، فانی ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق یہ فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، 4 ذہن کے اندر خاکے ہوتے ہیں، ولی حسبیہا ولی جمالیہا ولی دینیہا فظفر بذات الدین۔ حسب و نسب اچھا ہے تو ہم کو شادی کرنا ہے، اچھے خاندان میں شادی کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ولی جمالیہا، خوبصورتی کی وجہ سے کرنا ہے۔ ولی دینیہا، فرمایا فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ مال و دولت فانی چیز ہے، یہ ختم ہو جائیں گی۔ حسن و جمال فانی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ آج آپ خوبصورت بچی کو گوری چمڑی پر فدا ہو کر اس کو گھرانے کی بہو بنا کر لا رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کے چہرے کی جھریاں جو ہے تمہیں سمجھا دے گی کہ حسن جو ہے وہ فانی تھا، جیسے کہ ویسے برقرار نہیں رہتا، وہ خوبصورتی نہیں رہتی ہے۔ اور مال بھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے، وہ بھی فانی چیز ہے۔ اچھے خاندانوں کے مسئلے تھے، کسی زمانے میں کوئی کالر اونچی کر کے اور سر فخر سے اونچا کر کے گھوما اور پھرا کرتے تھے کہ ہمارا خاندان ایسا ہے، لیکن آج اس خاندان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اس خاندان کی کوئی بچیاں بھاگ گئی ہے، مرتد ہو گئی ہے، اس خاندان کی کچھ بچیوں نے اپنی پسند کی شادیاں کر لی ہے، اس خاندان کے اندر خرابیاں بچیوں کے لائن سے یا بچوں کے لائن سے آئی ہے، وہ بے ترتیبی اور بے دینی کے ماحول کی وجہ سے آ گئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ فظفر بذات دین، دینداری کو ترجیح دو۔ دیندار ہے اور مالدار ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ دیندار ہے اور حسن و جمال والے ہیں، سونے پہ سہاگا ہے۔ دیندار ہے اور اچھے خاندان والے ہیں، سونے پہ سہاگا ہے۔ پہلے بیسک دینداری دیکھو۔ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ماں باپ کے ادب اور احترام کرنے والے گھرانے سے آئے گی۔ دیندار ہوگی تو وہ ماں باپ کی آپ کی عزت اور احترام کرے گی۔ آپ جس بچی کو تلاش کرنے کے واسطے جا رہے ہو تو یہ سوچو کہ اس گھرانے کے اندر دینداری کتنی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، سب سے پہلے تو مال دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص صرف مال کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اس عورت کی رشتے کے بہانے خوب مالدار بن جاؤں گا، وہاں سے گھوڑے جوڑے کی رقمیں آئیں گی، وہاں پر سامان جہیز بہت زیادہ آئیں گا، اس لیے مالدار گھرانے کے اندر اس نے گل ڈالا ہے۔ بہت بڑی مچھی تو لگ کر آ سکتی ہے، ایک ٹرک سامان جہیز مل سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے کی نوبت ہے اور مجبور ہو گئی بچی تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا ہے، میرے ماں باپ نے یہ سب کچھ دیا ہے، یہ گھر کا ڈیکوریشن میرے ماں باپ نے کیا ہے، یہ پلنگ بسترا میرے ماں باپ نے دیا ہے، یہ جو لباس تم پہنے ہوئے ہو یہ میرے ماں باپ نے دیا ہے، یہ جو تم لنگی پہنے ہوئے ہو، بنیان پہنے ہوئے ہو، یہ جو چڈی پہنے ہو، یہ بھی میرے ماں باپ نے دیا ہے۔ اس وقت سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مال کی بنیاد پر اگر تم یہ سوچ کے شادی کر رہے ہو کہ اس گھرانے کی پوری دولت میرے گھر کے اندر پھسل کر آ جائے گی، تو یاد رکھو سوائے کنگال ہونے کے، سوائے غربت اور افلاس کے، سوائے فاقوں کے جیسی زندگی کے اور دانے دانے کے محتاجی کے بغیر تمہیں موت نہیں آنے والی ہے۔ انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وقتی طور پر مال دکھے گا لیکن ہر چیز میں زوال ہوگا۔ کئی لوگ ہیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ بہت کماتے ہیں لیکن کنگال ہوتے جا رہے ہیں، بہت کماتے ہیں لیکن بچتا نہیں ہے، بہت میں نے لاکھوں روپیہ کمایا ہے لیکن آج سارے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے جو تم نے بیج بویا تھا، آج پھل اس کا یہی ہے ملنے والا۔ اس لیے تم نے
شادی کی کہ اس گھرانے کی وجہ سے میری عزت اور شہرت بہت بڑھ جائے گی، یاد رکھو کہ بدنامی اور ذلت اور رسوائی بھی آ سکتی ہے، اور وہی ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نیتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ نیت صحیح کر لو، نیت جیسی ہوگی ویسی ہی برکت ہوگی، ویسا ہی خیر گھر کے اندر آئے گا۔ آج تو بچیوں کی تلاش میں جب نکلے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری بچیاں دیکھی لیکن ہمیں پسند ہی نہیں آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حور کی تلاش میں نکلے ہیں، لیکن کبھی پلٹ کر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ جس کے لیے آپ حور تلاش کر رہے ہیں یہ بھی فرشتہ ہے کیا؟ نہیں۔ آپ اپنے بچے کو سدھارنا نہیں چاہتے، آپ اپنے بچے کو فرشتہ بنانا نہیں چاہتے اور حور کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تعجب ہوتا ہے کہ 10 20 50 بچیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا فلمی دنیا کی ہیروئن چاہیے؟ کبھی آپ نے اپنے بچے کو بھی دیکھا ہے؟ میرے عزیز دوستو، افسوس ہوتا ہے کہ اپنے جو بچہ ہے، اپنا بچہ ہے، اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیتے اور حوروں کی تلاش میں، خوبصورتی، حسن و جمال کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بچہ تمہارا کیسا ہے؟ کسی شاعر نے بہت بڑا بھرپور طنز کیا ہے، چھورا نکٹا ہے، جرہ ڈلا ہے، سیدھی اکھی میں اس کے پھلا ہے۔ بچے کا کیا حال ہے؟ لیکن اپنا ہے تو بیٹا ہے، بڑی تعریف کریں گے آپ، اور اسی انداز کو طنز و مزاح کے شاعر نے بڑا عجیب خاکہ کھینچا ہے کہ یہ جس بچے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں اس بچے کو پلٹ کر کبھی نہیں دیکھتے ہیں۔ چھورا نکٹا ہے، جرہ ڈلا ہے، سیدھی اکھی میں اس کے پھلا ہے، منہ پہ چہچک کے خالی داغاں ہیں، منہ پہ چہچک کے خالی داغاں ہیں، رنگ ڈامر سے جرہ کھلا ہے۔ کالے کلوٹے کے لیے خوبصورت ہیروئن ان کو چاہیے، کیوں؟ ایسا مزاج ہے۔ چھورا نکٹا ہے، جرہ ڈلا ہے، سیدھی اکھی میں اس کے پھلا ہے، منہ پہ چیچک کے خالی داغاں ہیں، رنگ ڈامر سے جرہ کھلا ہے۔ ناک نقشے کا کتنا اچھا ہے، ناک نقشے کا کتنا اچھا ہے، میرا بچہ تو بور بچہ ہے۔ اب بڑائی مارنے کے لیے تعریف کرتے ہیں کہ بیرونی ممالک کے اسفار کیا ہے، ادھر گیا ہے، ادھر گیا ہے، جا کو لندن سے جہاز میں آیا، سچے باوا کا سچا بیٹا ہے، اس کے دادا بھی 100 پو بھاری تھے، خاندان کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے دادا بھی 100 پو بھاری تھے، یوں تو کمزاد کے مداری تھے، پی کو نکلے تو جھاڑ دیتے تھے، پی کو نکلے تو جھاڑ دیتے تھے، باوا دادا کو گاڑ دیتے تھے، اچھے اچھے شریف لوگاں کے جڑ سے پنجے اکھاڑ دیتے تھے۔ یہ مداری کی اولاد، یہ پدکڑ گھرانوں کی اولاد اور بگڑے ہوئے گھرانوں کی اولاد کے لیے ان کا انتخاب یہ ہے کہ بہت خوبصورت جو ہے، حسین و جمیل دوشیزہ انہیں چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے، یہ کسی بچی کو جب تلاش کر رہے ہیں تو وہ گھر میں ملکہ اور رانی نہیں لا رہے ہیں بلکہ ایک باندی لانا چاہ رہے ہیں، ایک نوکرانی ہونا انہیں۔ جب کبھی ان سے پوچھو کیا آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں تو یہ بڑے بھولے پن سے کہیں گے، طنز و مزاح کے شاعر نے بہت خوب کہا تھا، 12 ننداں کا کام کرنا ہے، پورے شادیاں تمام کرنا ہے، 12 ننداں کا کام کرنا ہے، پورے شادیاں تمام کرنا ہے، 4 دیور کی ذمہ داری ہے، بڈھی نانی تو سب کو پیاری ہے، 4 دیور کی ذمہ داری ہے، بڈھی نانی تو سب کو پیاری ہے۔ ابھی ساس سسرے سلامت ہیں، ماشاء اللہ، ابھی ساس سسرے سلامت ہیں، ابھی سمدن کا پاؤں بھاری ہے، سمجھے نا، سمدن کا پاؤں بھاری ہے، وہ حمل سے بول رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے۔ ابھی ساس سسرے سلامت ہیں، ابھی سمدن کا پاؤں بھاری ہے، اللہ صاحب کے سارے کاماں ہیں، سلسلہ اب تلک بھی جاری ہے۔ ماشاء اللہ، اتنے افراد گھر کے اندر رہتے ہیں، اب ان سب کے لیے آپ جو ہے گھر میں بہو لا رہے ہیں،
بہو لا رہے ہیں، ملکہ اور رانی لا رہے ہیں، بیٹی لا رہے ہیں، یا کوئی باندی لا رہے ہیں آپ، معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی نیت میں کھوٹ ہے آپ کے، آپ باندی لانا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے گھرانوں میں یہ بول کھلے طریقے سے کانوں میں اس کی رکاتیں آتی ہے، یہ بول بولے جاتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو ایسی بچی ہونا، غریب شریف ہونا، خوب کام کرنے والی ہونا۔ اندازہ لگائیے میری ماں اور بہنوں، یہ بگاڑ تمہارے ذہنوں کا ہے، یہ لڑکے کے ماں باپ کا بگاڑ ہے، ان کے ذہنوں کا فطور ہے، اور اس ذہنیت سے تم کو نکلنا ہے۔ تم باندی نہیں لا رہے ہو، تم گھر میں ایک ملکہ اور ایک رانی لا رہے ہو۔ تمہاری سوچ بدلو، انداز فکر بدلو۔ آپ کی بچی کو کوئی اس طریقے سے رشتے کے موقع پر اگر کچھ جملے کہنے لگے تو تیر اور تلوار کے نشتر آپ کے اوپر پڑ جائیں گے۔ آپ دوسروں کے اوپر تیر اور تلوار کے نشتر اور زخم لگا کر چلے آ جاتے ہیں، اس بچی کو دیکھ دیکھ کر آ جاتے ہیں، خوب دعوتیں کھا کھا کے آ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس بچی کے دل کے اوپر کیا گزرے گا؟ 20 لوگوں نے ریجیکٹ کیا، 40 لوگوں نے ریجیکٹ کیا، ایک بار ہو جا رہی ہو بچی، کیا وہ مایوس ہو کے خودکشی نہیں کر سکتی ہے؟ کیا وہ مایوس ہو کر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی ہے؟ کیا وہ مایوس ہو کر اپنی پسند کی کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی ہے؟ ارتداد کے راستے ہم کھول رہے ہیں۔ جب تک کہ انداز فکر ہمارا نہیں بدلے گا، اس قوم کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا، اس قوم کے اندر سادگی اور معاشرے کے اندر کی خرابیاں دور نہیں ہو سکتی۔ سادگی لانا ہے۔ وہ نکاح کرو کہ جس نکاح کے پس منظر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح ایسرۃ معونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ کون ہے جو برکت اور خیر کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے؟ کون ہے جس کی فکر یہ ہے، جس کی سوچ یہ ہے، جس کی نیت یہ ہے کہ خیر و برکت کا نکاح ہونا؟ آپ کے گھرانوں میں آنے کے بعد، آپ کے شادی بیاہ کے فنکشن میں آنے کے بعد تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ خیر و برکت والا نکاح چاہ رہے تھے۔ یہ امیر زادے جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، انہوں نے شادیوں کو اس قدر جو ہے خرچ کر کے جو ہے کئی ہزار نہیں کئی لاکھوں بچیوں کے آہیں لے کر براتیں نکالی ہے۔ گھوڑے جوڑے کی رقمیں لی جا رہی ہے، گاڑیاں منگی جا رہی ہے، اور بے غیرتی کا عالم تو یہ ہے کہ فقیر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے گھرانے والے۔ یہ امیر زادے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلہ ہے، گھوڑا ہمارے پاس جو ہے کار ہے، ہمارے پاس زمین ہے، ہم زمیندار ہیں، ہم دکاندار ہیں، بہت کچھ شیخی بگاری جاتی ہے رشتے کے موقع کے اوپر، لیکن جس وقت سامان جہیز کی فہرست دی جاتی ہے اس وقت معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ امیر زادے نہیں ہیں، یہ فقیر زادے ہیں، یہ انٹرنیشنل فقیر ہیں۔ انہوں نے مانگنے کی ٹریننگ لی ہے کہ کسی گھرانے میں داخل ہو جاؤ، مرغ مسلم اڑا لو، اچھی دعوتیں کھا لو، بچی کو دیکھ لو، اور اس کے بعد جو ہے مال پر نظر رکھو، سامان جہیز پر نظر رکھو، اس کی سیرت کو نہیں دیکھتے، اس کی صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو ہے سامان جہیز کی فہرست کو دیکھتے ہیں اور وہ دھیرے سے رکھ دیتے ہیں۔ بہت خوب کہا ہے شاعر نے، بہت چیزاں نکو جی تھوڑے بس، کیسا پیارا انداز ہے مانگنے کا، بہت چیزاں نکو جی تھوڑے بس، ایک بنگلہ 1000 جوڑے بس، گھوڑا جوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 25 لاکھ ہونا ہے۔ گھوڑا جوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 25 لاکھ ہونا ہے، ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، اللہ دے رہا تو ایک موٹر دیو۔ کیسے بھکاری ہے، کیسے فقیروں کی اولاد ہے، کیسے بھکاریوں کی اولاد ہے۔ بہت بڑی بڑی ڈگریاں بتائی، بہت بڑے بڑے مال کے نقشے بتائے، بہت زیادہ بڑے بڑے سپنے بتلائے، اور نکلے یہ بھکاری خاندان کے، یہ اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں آخر میں۔ ایسے بھکاریوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ اصل میں ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہے۔
اگر لڑکی والے اپنا ایمان اور یقین پختہ رکھ کر ایسے بھکاریوں کو کہیں گے کہ آپ آگے جائیے، ہم بھکاریوں سے فقیروں سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو ایک جگہ جھٹکا کھائے، در بدر کی ٹھوکریں کھائے، گھر سے نکالے گئے، دوسرے گھر پر بچی تلاش کرنے کے واسطے گئے، پھر وہیں پر ویسے ہی حشر ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم فقیروں کو نہیں دیتے، آگے جائیے، تیسرے گھر پر جائیں گے، 3 لوگوں کو ارادہ کرنا ہے، 3 خاندانوں کو ارادہ کرنا ہے، 3 بچی والوں کو ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، یقیناً میری بچی کی شادی ہوگی، لیکن میں کمپرمائز نہیں کرنے والا ہوں، میں سمجھوتا نہیں کرنے والا ہوں، میں مال و دولت کے ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرنے والا ہوں، سامان جہیز دینے والا نہیں ہوں، میرا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پہ بھروسہ کر لے، اور ایسے بھکاریوں کو کہو کہ آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ 3 گھر جانے کے بعد ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ ارے ہم کو تو لوگ جو ہے فقیر سمجھ رہے، اب یہ بھکاریوں کو انشاءاللہ توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اس کے بعد بھکاری پن چھوڑ دیں گے وہ، لیکن کسی نہ کسی کو تو پہل کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو سامنے آنا پڑے گا۔ ہم لوگ بس یہ سوچتے نہیں رشتہ آ گیا ہے، اگر ہم اس کے ڈیمانڈ پورے نہیں کریں گے، ان کو سامان جہیز نہیں دیں گے، ان کے مطالبات پورے نہیں کریں گے تو معلوم نہیں پھر بچی کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہماری کمزوری، اور اس کا ناجائز فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہر گھر میں بچی ہے، سماج کے اندر یہ بچیوں اور بیٹیوں کے مسائل کی وجہ سے آج ہمیں سوچنا ہے کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بڑا آسان بنایا تھا۔ اس زمانے میں زنا مشکل تھا اور نکاح آسان تھا، اور اتنا آسان کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ بعض نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کیا ہے۔ سفر میں کسی نے آج نکاح کیا؟ سفر میں کوئی نکاح کر رہا ہے؟ سفر میں کہیں تصور ہے کہ نکاح بھی ہو سکتا ہے؟ عزیز دوستو اور بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کر کے لاؤ، ولیمہ بھی کر لیں گے، ولیمہ کھا لیں گے، اپنے اپنے ٹفن کھولو، یہ ولیمہ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم عبادتیں ایسی کرو جیسے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم نکاح ایسے کرو جیسے مجھے نکاح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نکاح مسنون کیا ہے؟ آسان اور مسنون نکاح کا عنوان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیا ہے، 10 روزہ مہم ہے، آپ سمجھائیے اللہ کے واسطے قرآن حدیث کی روشنی میں مسنون نکاح کیا ہے۔ ہم دعوت ناموں پر ایک حدیث کا استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں نکاح مسنون لکھتے ہیں، غور کیجئے، نقل کر رہے ہیں لیکن عقل نہیں ہے۔ ہم نے اس پر حدیث لکھی النکاح من سنتی، نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی دعوت نامے میں وہ دعوت نامہ جو ہے 100 روپے کا ہے، 500 روپے کا ہے، 1000 روپے کا ہے، فضول خرچی کا آغاز یہیں سے ہو گیا ہے۔ کھانے کھلانے کے منصوبے بن رہے ہیں، اور ہلدی کی رسموں کا پروگرام بن رہا ہے، اور گانے بجانوں کا پروگرام بن رہا ہے، فضول خرچیوں کے پروگرام بن رہے ہیں، سب کچھ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، زمانے کو خوش کرنے، مخلوق کو خوش کرنے، لوگوں کو خوش کرنے کے پورے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو ناراض کر رہے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں اس دن۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہم نکاح کر رہے ہیں، اور نکاح مسنون لکھ رہے ہیں۔ آپ دعوت ناموں پر جو ہے حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، سادگی کا کوئی تصور نہیں ہے، سادگی کا کوئی میسج اور پیغام نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح مسنون کر رہے ہیں۔ یہ اگر سنت ہے تو سنت کا مذاق کرنے والے کہاں ہیں؟ اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں،
بے قابو ہو جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے بھڑک جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے لیے کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی دھرنے نہیں دیتا، کوئی ان کا دماغ ٹھکانے نہیں لاتا، کوئی ان کی شادیوں کا بائیکاٹ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ رواج بڑھتے گیا بڑھتے گیا بڑھتے گیا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ امیر زادوں نے اب بفے ڈنر کا انتظام کر دیا، وہ چلتے پھرتے کھانا چاہتے ہیں۔ ان کے گھر میں کبھی بھی بفے ڈنر کبھی زندگی میں نہیں ہوا، کبھی انہوں نے کرسی ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا۔ ارے معذوری اور مجبوری میں کوئی ٹیبل اور کرسی پہ کھاتا ہے تو اس کا مذاق مت اڑاؤ، لیکن تم امیر زادو سوچو کہ بفے ڈنر تم نے رکھا ہے۔ اب کیا منظر ہے دیکھیے صاحب، بھوکے شیراں آئے اور آنے کے بعد ادھر سے ادھر سے رکابیوں میں خوب ڈالتے اتنا زیادہ ڈال دیتے، کھانا وہ پاؤ رکابی کا ہے اور پاؤنڈ رکابی پھینکنے میں جا رہی ہے۔ کتنی اناج کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کتنے غذا کو جو ہے کس نظر انداز کیسے پھینکا جا رہا ہے، کیسے کھانے کو پھینکا جا رہا ہے، پورے کرکٹ کے اندر کچروں میں پھینک دیا جا رہا ہے، آدھا کھانا برباد ہو رہا ہے۔ اور میوزک لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ، ہلکی سی میوزک ہے، اس میں ساری چیزیں رکابیوں میں لیے ہوئے چلتے پھرتے جو ہے کھا رہے ہیں، بیٹھ کر کھانا، سنت کے مطابق کھانا، ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اب یہ چلتے پھرتے کھا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ چلتے پھرتے کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، اور یہی یقیناً جو ہے ہلکے لوگ ہیں، فقیر کی اولاد ہیں جو چلتے پھرتے کھا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ باوقار پوزیشن والے، اچھے خاندان والے، اچھے گھرانے والے، اچھی فیملی والے اس طریقے کا کھانا رکھ ہی نہیں سکتے، خلاف سنت ہے یہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت بھرپور طنز کیا ہے، عقل ٹھکانے آ جائے گی، شعر کو لکھ لیجئے، سینے پہ لکھ لیجئے، پیشانی پر لکھ لیجئے۔ انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، ہاتھ میں رکابی ہے آپ کے، کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور ٹانگ مرغے کی آپ کے منہ میں ہے، اور میوزک کے ساتھ اس کو ہضم کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ فوٹو بھی بعض لوگ اتار رہے ہیں، ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے ہلکی سی میوزک کے درمیان میں، لیکن آپ کو آپ کے اوقات یاد دلا دیا شاعر نے کہ انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، ہاتھ میں رکابی لیے فقیر نظر آتے ہیں۔ فقیر کھاتے نا، کوئی اچھا آدمی تو اس طریقے سے نہیں کھاتا۔ آئیے آپ کے اندر وہ ایمانی حمیت اور غیرت ہونا چاہیے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر علماء اکرام ذمہ داران چاہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین یہ چاہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو، اس میں خرچ نہ ہو، جہیز کا لین دین نہ ہو، جہیز کا مطالبہ نہ ہو، اور بچیاں آسانی کے ساتھ اڑ جائیں، اور سنت طریقے سے ہم نکاح کرنے والے بنے۔ اس کا ماحول بنانا پڑے گا، اس کی فضا بنانا پڑے گی۔ آپ سمجھیے کہ ماضی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے اس کتنی سادگیوں کے ساتھ کیسی قربانیاں دے کر بچیوں کی شادی کی تھی، کیسی شادیاں کی تھی۔ ماضی میں آپ دیکھیں گے تو ایک شادی کا موقع ہے اور خلاف سنت کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اور وہ خلاف سنت کھانے میں شریک نہیں ہونے لگے، لوگوں نے اصرار کیا تو ایک پیارا جملہ فرمایا، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا لوگوں کی وجہ سے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے سے یہ کھانا نہیں ہو سکتا ہے، میں اس طریقے سے کھا نہیں سکتا ہوں۔ ایسے بولنے والے، ایمان کامل رکھنے والے، ایمانی حمیت اور غیرت رکھنے والے کچھ لوگ ہونا چاہیے، تاکہ
شادی بیاہ کے موقع پر روک لگ سکے۔ میرے عزیز دوستو، خطبہ نکاح میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ خطبہ نکاح کا پیغام یہ تھا کہ خوف خدا کی وجہ سے تمہارے پیروں میں بیڑیاں آ جائے۔ نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ سچا عشق رسول پیدا کرو، سچے غلامان محمد بنو، سچے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی کوشش کرو، پھر دیکھو دنیا کے اندر کیسے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سادگی کے ساتھ نکاح ہم منعقد کریں گے، جہیز کی لعنت سے سماج کو پاک کریں گے۔ آؤ ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں نہ کچھ لیں گے نہ کچھ دیں گے۔ یہ طے کر لو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور جو درمیان میں رشتہ جوڑنے والے لوگ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را آپ ظالم مت بنو، ظالمانہ کردار مت ادا کرو، تم ایسے وکیل مت بنو جو ظالم وکیل ہے، تم ایسے گواہ نہ بنو جو ظالم ہے۔ تمہارا کام ہے کہ تم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہو تو دونوں خاندانوں کے درمیان میں جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں آنا چاہیے، جبری لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے روکنا ہے، آپ نے ٹوکنا ہے، آپ نے منع کرنا ہے۔ اتنی جسارت، اتنی ایمانی حمیت اور غیرت اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جو مرد عورتوں کی کمائی کھاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لڑکیوں کی طرف آپ مال کے اعتبار سے ان کے گھرانے سے کوئی دولت مل جائے اس کی طرف نظر مت رکھو، اور لڑکیوں کو کمانے پہ مجبور مت کرو، ان کی ڈگریوں کا غلط استعمال مت کرو، ان کو کمائی کے اعتبار سے آفسوں کی زینت مت بناؤ، انہیں ٹیچر اور فلاں بنا کر اس کے پیسوں کے اوپر نظر مت رکھو، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی کمائی کھاتا ہے وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے، نامرد ہے۔ جو مرد عورتوں کی کمائی کھاتا ہے وہ دیوس ہے، اور دیوس پر جنت حرام ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ کسی بھی مسلک کے کسی بھی بڑے عالم دین سے آپ پوچھ لیجئے، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، یہ سچی اور پکی بات ہے۔ آپ اس میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ٹھیٹھ حدیث یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو عورتوں کی کمائی کھاتا ہے وہ دیوس ہے، اور دیوس پہ جنت حرام ہے۔ آپ کس جنت میں رہ رہے ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ اسلام کو کیا سمجھے ہیں؟ آپ شریعت کو کیا سمجھے ہیں؟ آپ نے اگر دین کا مذاق اڑایا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا ہے، خدا را آپ سمجھ جائیے اور کوشش کیجئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ بچیاں بہت ساری گھرانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان بچیوں کے نکاح آسان ہو جائے۔ میرے اور آپ کے گھرانوں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کے نکاح آسان ہو جائے، اور اس کا ماحول اور فضا بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، نکاح کو سادگی کے ساتھ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، گھوڑے جوڑے کی لعنتوں سے اس سماج کو پاک اور صاف فرما دیجیے، جہیز کی لعنتوں سے پاک اور صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جہیز کی لعنت کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، جو بچیاں گھرانوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے اچھے رشتے نصیب فرما دیجیے، اچھے خاندانوں میں ان کا رشتہ کرا دیجیے۔ اے کریم آقا، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، بوڑھے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے، اپنی بچیوں کا خیال کرتے ہوئے ان کی نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے کریم آقا، ان کے اوپر یہ جو بوجھ ہے، بچیاں بوجھ بنی ہوئی جیسی نظر آتی ہے، ان کے لیے آسان راستے پیدا فرما دیجئے، آسانیاں نکاحوں کے سلسلے میں پیدا فرما دیجئے، سامنے والے ظالم انسانوں کو سمجھ عطا فرما دیجئے، انہیں توفیق عطا فرما دیجئے، ان کے دلوں میں رحم ڈال دیجئے، ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیجئے، وہ اپنی بچی اور اپنی بیٹی سمجھ کر اس سے رشتہ کر لیں۔ اے اللہ، ایسی سمجھ ان کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے مطابق شادیوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔